ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیو یارک کے ساحل سمندر پر فری کشتی کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فری کچا کچھ بڑی تھی، قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فری کے انتظار میں کھڑی دھوپ میں ہاتھوں میں کوک برگر جوس اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنی کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فری کھڑی تھی۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ مین ہٹن نیو یارک ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڑھیوں پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریب ہی بینچ پیچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکے۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے تو موسم اتنا شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگوں کا برا حال تھا۔ منہ ان کے سرخ تھے، مرد اور عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھی۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر پاکستان جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہو۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ بے مشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کے میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ ان تک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مذہب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہیں تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں، اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بیوی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بد دعاؤں پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بیوی کام کرو گی وہ بہانے بنائے گی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہو، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امید تھی، وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ پرسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔ میں یہی سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی کہ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔